فرینڈز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہمارے کچن میں بچوں کی فرمائش پہ بن رہا ہے مزیدار سا چکن بروسٹ، اور یہاں جو ہے میں اس پہ کٹ لگانے کے بعد، چکن پر کٹ لگانے کے بعد میں نے اس میں لیمن لگا دیا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے اتنے بڑے بڑے پیسز لیے ہیں بروسٹ کے۔ میں نے بروسٹ کی 3 سے 4 ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ لوگ کو جو پسند ہو وہ ریسیپی آپ ٹرائی کیجئے، ہر ریسیپی بہت ہی مزیدار اور یمی ہے۔ تو یہاں جو ہے باقی بھی تمام مسالے آپ کے سامنے ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ اور یہاں جو ہے میں نے چکن کو دھونے کے بعد اس پہ کٹ لگا دیا۔ کٹ لگانے کے بعد میں نے اس میں 3 سے 4 لیمن، اس میں نے اس کا جوس ایڈ کر دیا ہے۔ اب ہم جنجر گارلک پیسٹ ہو تو آپ وہ اس میں ایڈ کر دیں، ورنہ تو آپ اس میں پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں۔ میں جنجر گارلک پاؤڈر اس میں ایڈ کروں گی، اور باقی تمام انگریڈینٹس بھی آپ کے سامنے ہی اس میں ایڈ ہوں گے۔ بند کر دیں۔ چلے گائز، میں نے اس میں لیمن لگا دیا ہے۔ اب میں اس میں جو ہے جنجر گارلک پاؤڈر اس میں ایڈ کروں گی۔ 1 ٹیبل اسپون میں اس میں جنجر اور گارلک کا پاؤڈر ایڈ کروں گی۔ آپ چاہیں تو اس میں 1 ٹیبل اسپون جتنا جنجر گارلک پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس میں ڈالوں گی چکن ٹکا مسالہ، تقریباً 2 ٹیبل اسپون جتنا چکن ٹکا مسالہ میں اس میں ایڈ کروں گی۔ اس سے اس کا فلیور بہت ہی مزیدار سا آئے گا۔ یہاں ہم اس میں ½ ٹی اسپون جتنا یلو فوڈ کلر بھی ایڈ کریں گے۔ اب میرے پاس بروسٹ مسالہ رکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو کسی بھی برانڈ کا بروسٹ مسالہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے اس میں بروسٹ مسالہ بھی ایڈ کر کے، اور ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی۔ مکس کرنے کے بعد میں اس کو تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے، جب تک ہم اپنے فرائز کی کٹنگ کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہم فرائز بھی سرو کریں گے۔ اس کو اچھے سے مکس کریں گے، بہت ہی اچھے سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے، اس کی کوٹنگ بہت اچھے سے کرنی ہے۔ یہاں دیکھیں گائز، میں نے اس میں مسالہ لگا دیا ہے۔ اب میں اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گی۔ آپ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اس کو اوور نائٹ بھی آپ رکھ دیں گے تو یہ بہت ہی مزے کا، اگر آپ کے گھر میں پارٹی وغیرہ ہو تو آپ اس کو اوور نائٹ ہی بنا کے اس طرح مسالہ بنا کے رکھ دیں۔ لیکن اس کا فرائی کا طریقہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ طریقہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے۔ یہاں دیکھیں گائز، فرائز بھی ہمارے ریڈی ہو گئے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ساتھ میں فرائز بھی لازمی ہم بنائیں گے۔ تو بروسٹ کے ساتھ تو یہ فرائز وغیرہ بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو اس کا بنانے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں کہ یہ ہم بروسٹ جو ہے بنائیں گے کیسے۔ میرینیشن کا طریقہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے، آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہم نے کس طرح میرینیٹ کیے ہیں۔ نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ ہمارے فرائز بھی بہت ہی اچھے کرسپی بنے ہیں، یہ دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں کتنی اچھی ان کی آواز آ رہی ہے، کرسپی کرسپی بنے ہیں، زبردست۔ یہاں دیکھیں گائز، میرے پاس 2 کپ جتنا میدا ہے۔ میدے میں نے تقریباً ½ ٹی اسپون جتنا سالٹ اور 2 ٹیبل اسپون میں اس میں ریڈ چلی پاؤڈر ایڈ کر دوں گی۔ یہ ہم نے میدے میں ایڈ کر دیا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا ہم اس میں چلی فلیکس بھی ایڈ کر دیں گے۔ ان کو ہم مکس کریں گے، اور یہاں جو ہے ہم نے کارن فلاور جو ہے پانی میں ایڈ کر دیا تھا، ایسی پتلی سی لئی بنا دیں گے کارن فلاور کی۔ پہلے ہم اپنی چکن کی پیسز کو اس میں کوٹ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اسے میدے میں کوٹ کریں گے۔ دیکھیں گائز، ہم نے آئل وہ کر دیا تھا، اور یہ دیکھیں یہ اب ہم اس کو اس آئل میں ایڈ کر دیں گے۔ آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، ہلکا سا پری ہیٹ ہونا چاہیے،
زیادہ نہیں. تو یہ ہم نے اس میں میدے میں کوٹ کر کے اب ہم اس کو فرائی کر دیں گے. جب یہ اچھے سے ایک سائڈ سے اس پر اچھے سے کوٹنگ سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کو پلٹ دیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگے آپ کو تو میرے چینل چھوٹی بڑی آفیشیل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اوکے گائز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، بائے بائے.